رباه عفوك إني للنور مدت يداي. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ. ایک ہی دعا بار بار شدت سے مانگ رہے ہو، اس دعا کی قبولیت تمہیں پریشان کر رہی ہے نا؟ تمہیں یہ وسوسے آتے ہیں نا کہ شاید اللہ کو میرا حال نظر نہیں آ رہا، اسے میری طرف دیکھ نہیں رہا، یا پھر اللہ مجھے اگنور کر رہا ہے. جانتے ہو اگر اللہ نہ چاہے تو تم دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. اگر وہ نہ چاہے تو تم ایک ہی دعا کو اپنے زبان کی تسبیح نہیں بنا پاتے. بلکہ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتی ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کر لو. اور اگر وہ دعا تمہارے لیے بہتر نہ ہوئی تو اللہ اس دعا کے بدلے تمہاری زندگی میں آنے والی بہت بڑی پریشانی سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے. یاد رکھو، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کا تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک بڑا اشارہ ہے. تم دعائیں مانگتے رہو اور یہ نہ سوچو کہ یہ کب پوری ہوں گی. یہ مت سوچو کہ مجھے ضرورت ابھی ہے قبولیت کی، کیونکہ تمہیں دیوار کے سامنے والا پورشن ہی نظر آ رہا ہوتا. پیچھے کی حقیقت صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. بس یہ یاد رکھو کہ ہر دعا کی قبولیت کا اللہ نے ایک خاص وقت رکھا ہے، اور تمہارا یہ ایمان ہونی چاہیے کہ اللہ کے اس خاص وقت سے پہلے نہ کچھ ہو سکا اور نہ ہو سکتی ہے. وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے نا، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے. اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنے ہی آنکھوں سے اپنے لیے معجزہ ہوتے دیکھو گے. اور وہ معجزہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمہاری من پسند چیز کا مل جانا، یا پھر اللہ کی من پسند چیز جسے وہ صرف تمہارے لیے منتخب کیا ہے. اگر تمہیں یہ مشکلات، غم کا لمحہ سہنا تمہاری امید کی خوشی کو کھوکھلا کر رہی ہے، تو قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کسی بھی جاندار پر رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور وہ کسی بھی جاندار کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا. جو غم تمہیں اپنی بساط سے زیادہ لگتی ہے نا، دراصل وہ تمہاری حوصلوں کے حدود کے اندر ہوتا ہے. ہم اکثر اسے پہچان نہیں پاتے. ہم ذرا سی دیری، ذرا سی تکلیف پر اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں اور شیطانی وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. اللہ جب مدد کرنے پر آتا ہے نا، تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے. اللہ نے یہ باتیں قرآن میں کیوں لکھی کہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر راستہ بنا دینا، چاند کے ٹکڑے ہو کر جڑ جانا، آگ کا گلزار میں بدل جانا؟ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ ہم بھی اللہ پر توکل کر کے اللہ کا ساتھ، اس کی مدد کو حاصل کر سکیں، بجائے مایوس ہونے کے، بدگمان ہونے کے. وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا. کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے اس کی رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے. کوئی نہ کوئی آسانی مشکل کے ساتھ موجود ہوتی ہے. تم اللہ سے اپنے لیے آسانی کا سوال کرو، اپنی دعاؤں کے لیے خیر کی طلب کرو، اللہ سے اظہار محبت کرو، اور انہیں بتاؤ کہ آپ جس میں راضی، میں بھی اسی میں راضی. پھر دیکھنا اللہ آپ سے کتنا خوش ہوگا. پھر آپ اللہ سے اپنی من پسند چیز مانگنا، کیونکہ جب ہم کسی کو خوش کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ آفر کرتا ہے، جو جی میں آئے مجھ سے مانگ. اور اللہ تو ہمیں اس سے زیادہ آفر کرتا ہے، جو آفر ہمارے لیے نقصان سے ہمیشہ باہر ہوتی ہے. ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ. رباه عفوك إني للنور مدت يداي.